السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر، وقال تعالی واذکروا اللہ فی ایام معلومات۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس وقت اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے، تو اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کو، ایک بندے مومن کو کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں، شریعت کی طرف سے اس مبارک اور عظمت والے مہینے میں کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تقریباً ہم نے ایسی 7 عبادتیں اور 7 باتیں جمع کی ہے جو اس مبارک مہینے میں مومن کو کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ویسے تو وہ 7 کے متعلق ہماری الگ ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج کی اس مبارک مجلس میں اختصار اور شارٹ کرتے ہوئے ان 7 باتوں کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 7 باتیں آپ دھیان سے سنیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، بڑی حرمت اور رسپیکٹ اور احترام والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ بھی ہے۔ اسی طرح سورہ فجر جو 30ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنوں کا، پورے دن کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ان 7 کاموں سے پہلے ہمیں ان دنوں کی عظمت، اہمیت اور اس کے احترام کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 7 کاموں سے پہلے جو عام دنوں میں اعمال کی کثرت، نیکی کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، غرضے کے تمام نیک کاموں کا اہتمام اس مہینے میں اور زیادہ بڑھا دینا ہے۔ اور اسی طرح فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے۔ تو اعمال صالحہ، نیک کاموں کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بطور خاص اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا، ان سب چیزوں جنرلی اعمال کے ساتھ اب ہم آپ کی خدمت میں وہ 7 باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں مختلف قرآن اور حدیث سے، آیات اور احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ 7 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر حج بیت اللہ۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ الحمدللہ ہمارے آسان دین چینل پر حج اور عمرہ کے تعلق سے 80 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا ایک اہم عنوان ہے حج کی تربیت کا، حجاج کی تربیت کا۔ اس تعلق سے ہمارے چینل پر تفصیلی مواد اور تفصیلی کنٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال پہلی عبادت حج ہو گئی کہ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ دوسری عبادت قربانی، جو اس مہینے کی اور اس عشرے کی، ان 10 دنوں کی بطور خاص جو اس کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کی اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل ترین کوئی عمل نہیں ہے۔ تو دوسرا عمل جانور کی قربانی کرنا ہے۔
اور یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ عید کی نماز میں شریک نہ ہو۔ تو دوسری عبادت قربانی کی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا ہے، پہلے سے قربانی کے جانور کی اور ان تمام چیزوں کی فکریں کرنی ہیں، ان مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آسان دین چینل پر قربانی کے تعلق سے 30 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں جس میں مسائل اور فضائل موجود ہیں۔ تو اب ہم اس کی تفصیلات یہاں نہیں کریں گے، وہ آپ ان ویڈیوز میں پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 30 سے زائد ویڈیوز ہیں۔ تیسری عبادت جس کا ہم تذکرہ یہاں کریں گے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان متعین دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہر دن ہر وقت سال بھر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص اس مہینے میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان 10 دنوں میں صحابہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب اور تلقین ہو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کرتے تھے۔ تو تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ ذکر کی کثرت کا اہتمام ہے۔ چوتھا عمل، اس کے تعلق سے ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہے اس کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ ان 10 دنوں میں چاند رات سے پہلے اپنے بال اور ناخن کی صفائی کر لے۔ تو جن کو قربانی کرنی ہے ان کو اپنے بال اور ناخن جو ہے ان 10 دنوں میں نہ کاٹنا مستحب ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ حاجیوں کی کاپی اور مشابہت کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں جو رحمت کی بارش حجاج پر نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی سخاوت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف اس بنیاد پر محروم کر دیں کہ ایک بندہ مالی اعتبار سے حج کے لیے وہاں نہیں جا سکتا ہے، طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، یا مالی طاقت ہونے کے باوجود حالات کی وجہ سے، کورونا کی مصیبت اور آفت اور وبا کی وجہ سے بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے، تو کیا رب کریم نہ جانے والوں کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بال اور ناخن نہ کاٹ کر ان کی مشابہت اور کاپی اختیار کر کے رب کریم کو یہ پیغام دینا ہے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ حجاج جو آپ کے محبوب بندے ہیں، ہم تو حج پر نہ آ سکے رب کریم، لیکن ہم بال اور ناخن نہ کاٹ کر ان کی مشابہت اور کاپی اختیار کر کے ہم ان جیسا ایک عمل کر رہے ہیں۔ جو رحمتیں آپ ان کو عنایت فرمائیں، رب کریم اس کے کچھ ذرات ہم غریبوں کو بھی عنایت فرما دیجئے۔ تو چوتھا عمل مستحب عمل، فرض نہیں ہے، صرف مستحب عمل ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حاجی کے احرام کی پابندی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ بھی بال اور ناخن قربانی سے پہلے ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ پانچواں عمل جو ذکر کرنا ہے وہ ان دنوں کا اور 9 دنوں کا عمل ہے۔ 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ، ان 8 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ 1 دن کے روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور عرفہ 9 ذی الحجہ، اس کی فضیلت اسپیشلی 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت 9 ذی الحجہ کی زیادہ ہے۔ اگر ہم 9 روزے نہ رکھ سکیں تو کم سے کم
عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ اَن یکفر السنۃ التی قبلہ و بعدہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ملتی ہے، ہم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، پتہ یہ چلا کہ وہ آئندہ سال زندہ بھی رہے گا، جبھی تو اس کے اگلے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتے کے طور پر یہ بات لکھی ہے۔ اس تعلق سے ہم نے ایک اپنا جو ویڈیو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا جو مستقل ویڈیو بنایا ہے، اس میں ہم نے ایک واقعہ بھی عرض کیا ہے، آپ اس کو سنیں، اس سے بڑی ترغیب ملے گی۔ تو بہرحال 5واں عمل یہ ہوا کہ ان 9 دنوں میں بطور خاص عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، یہ عمل بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح 6واں عمل یہ عرض کرنا ہے، عرفہ کے دن کا وہ عمل ہے اور حدیث پاک سے وہ عمل بھی ثابت ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ کلمہ توحید جس کو ہم کہتے ہیں، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اللہ کا ذکر اس میں موجود ہے، اللہ کی تعریف اس میں موجود ہے۔ عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا حاجی کے لیے بھی یہ ہے، اور غیر حاجی کے لیے پڑھنا، اس کا تذکرہ بھی عربی فتاوی جات میں موجود ہے۔ تو کثرت کے ساتھ عرفہ کے دن اس کلمے کو پڑھنے کا اہتمام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایتوں میں یحیی و یمیت کا بھی اضافہ ملتا ہے۔ تو 6واں عمل جو ثابت ہے وہ عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ کلمہ توحید جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ 7ویں اور آخری بات جو ہم نے جمع کی ہے ان 10 دنوں میں کرنے کی، جس کا ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے، آپ اس میں پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک عید الاضحیٰ کی نماز سمیت 24 نمازیں 24، عید کی نماز چھوڑ کر 23، اور وہ نماز ملا کر عید کی نماز ملا کر 24 نمازوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، مرد عورت حاجی غیر حاجی مسافر سب پر فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے 2 واجب ہیں، پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیلی مسائل کا ہمارا ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جائیں اور اس کو سنیں، اس کے تفصیلی مسائل ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر رکعت چھوٹ گئی مسجد میں تو یہ مس ہو جاتا ہے، مائیں بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر بھول جاتی ہے، ریمائنڈر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر مائیں بہنیں جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں اس طرح کا ایک بورڈ یا کاغذ کوئی بھی ریمائنڈر کی چیز لگا دیں تاکہ فرض کے فوراً بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام ہو سکے۔ یاد رکھنا چاہیے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ 7 باتیں ہم نے جمع کی تھی، جو اعمال صالحہ، نیک اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اس کے علاوہ اسپیشلی یہ 7 باتیں جو قرآن و سنت سے ان 10 دنوں میں کرنے کی ثابت ہے، جس کے ہمارے مستقل ویڈیوز بھی موجود ہیں، تفصیلات وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں اور راتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے
کہ ان دنوں میں ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی اور راتوں کی قدر کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ذوق اور شوق کے ساتھ زندہ کریں، اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنے کی فکر کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اللہ تعالی ہمیں وہ ایمانی حرارت و قوت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما، اپنی نظر غضب کو ہٹا کر نظر رحمت عنایت فرما، عافیت کے ساتھ ہمارے ملک کے مسلمانوں پر بھی اور تمام انسانیت، تمام مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے، اس مصیبت اور وبا اور آفت سے انسانیت اور امت کو نجات عنایت فرما دیجئے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔